اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کا جو آج واقعہ میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں، انتہائی خوبصورت اور انتہائی اہم واقعہ ہے، اور اسی واقعے کی وجہ سے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کو گائے والی سورت کا نام رکھا گیا۔ تو واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ گزرے ہیں۔ ان کا ایک بچہ تھا اور نابالغ تھا، اور ان کے پاس زیادہ مال و دولت تو نہیں تھا، فقط ان کے پاس ایک گائے کی بچیا تھی۔ ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک درخت یا جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ اللہ کریم، میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے۔ جنگل میں چھوڑ کر گھر آئے اور ان کی وفات ہو گئی۔ بچیا چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی، اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور انتہائی نیکوکار ہوا، اور اس کی زندگی بھر کے معمول میں یہ شامل تھا کہ رات کو اس نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ ایک حصے میں وہ سوتا تھا، دوسرے حصے میں عبادت کرتا تھا، اور تیسرے حصے میں اپنی والدہ کی خدمت کرتا تھا۔ روزانہ صبح جنگل میں جاتا اور لکڑیاں کاٹ کر بازار میں لے جا کر فروخت کر دیتا، اور اس سے ملنے والی آمدن سے ایک حصہ صدقہ کرتا، ایک حصہ اپنی والدہ کو دیتا اور ایک حصہ اپنی ذات پر خرچ کرتا۔ ایک دن اس لڑکے کی والدہ نے کہا کہ میرے بیٹے، تمہارے باپ نے میراث میں ایک بچیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس اللہ عز و جل کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تم وہاں جا کر اس طرح سے دعا کرو کہ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق علیہ السلام کے رب، تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے۔ اور اس بچیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے، اور اس کی کھال اس طرح سے چمک رہی ہوگی کہ سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہیں۔ یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی، تو فوراً ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی، اور یہ اس کو پکڑ کر گھر لے آیا، اور ماں نے کہا، بیٹا تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں فروخت کر ڈالو، لیکن کسی گاہک کو بغیر میرے مشورے کے مت دینا۔ اس لڑکی کی والدہ بھی انتہائی نیکوکار تھی، تو ان دنوں خیر بازار میں گائے کی قیمت ہی 3 دینار ہوا کرتی تھی۔ بازار میں ایک گاہک آیا جو در حقیقت فرشتہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا، مگر تم اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر یہ گائے میرے ہاتھ فروخت کر ڈالو۔ لڑکے نے کہا کہ تم جتنی بھی رقم مجھے دو، مگر میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز اس گائے کو نہیں بیچوں گا۔ لڑکے نے ماں سے سارا ماجرا بیان کیا، تو ماں نے کہا کہ یہ گاہک شاید کوئی فرشتہ ہو، تو اے بیٹے، تم مجھ سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں۔
چنانچہ اس لڑکے نے بازار میں جب اس گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ابھی تم اس گائے کو فروخت نہ کرو، آنے والے دنوں میں اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے، تو تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت طلب کرنا، تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت دے کر خریدیں گے۔ چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت مالدار آدمی جس کا نام عامیل تھا، اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اسے قتل کر ڈالا، اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی، مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو، تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ، اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں بحث شروع کر دی، اور بالآخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ کس طرح کی گائے چاہیے تو اس طرح کی گائے کی تلاش شروع ہو گئی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب وہ لوگ اس لڑکے تک پہنچے اور اس کی گائے کو دیکھا تو ہو بہو ایسی ہی گائے نکلی جس کی ان لوگوں کو تلاش تھی اور جس کی نشانیاں بتائی گئی تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو اس کے چمڑے میں بھر کر سونا اس کی قیمت دے کر خریدا اور ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا، تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں، جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ بتا کر پھر وہ مر گیا۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا، اور مرد صالح کا لڑکا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا۔ اس واقعے سے ہم لوگوں کو بہت نصیحت خیز باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے چھوڑے ہوئے مال میں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے ایک نیک بندے نے صرف ایک بچیا چھوڑی اپنے وارثوں کے لیے، لیکن اس اللہ کریم نے اس ایک بچیا میں اتنی برکت ڈال دی کہ اس کے وارثوں کے لیے وہ کتنی ایک مال و دولت کا ڈھیر بن کر ثابت ہوئی۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا جس طرح ان اللہ والے نے اپنی اولاد کی محبت میں اس بچیا کو اللہ کی امانت میں سونپا تھا، تو اولاد کے لیے کچھ مال چھوڑ کر جانا اپنی حلال کمائی میں سے بھی، یہ بھی نیک اور صالح لوگوں کا طریقہ کار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔